کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام نے بہت ساری شادیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں جو کی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جس وقت شادی کی آپ بڑی عمر کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے آپ کو طلاق دینے کی جس وقت کوشش کی، طلاق دینا چاہا، اما سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو آپ نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ میں اپنی باری جو ہے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کرتا ہوں، آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں آپ کی زوجیت کے اندر رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو اس شرف سے محروم نہیں کرنا چاہتی کہ قیامت کے دن جو ہے نا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے نا بنا کے اٹھائی جاؤں. یہ شرف جو ہے نا میرے پاس رہنا چاہیے، میں اس سے محروم نہیں ہونا چاہتی. بے شک دنیا کے اندر اب میں عمر رسیدہ ہوں، مجھے کوئی اتنی حاجت تو نہیں ہے کسی مرد کی، نہ ہی میری کوئی خواہشات ہیں، جذبات ہیں، لیکن میں جو نا آپ کی زوجیت کے اندر جو رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنی جو حق تھا اس سے وہ دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ میں اپنی باری میں جو اما عائشہ صدیقہ کو ہبہ کرتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے گھر میں ایک دن رہتے تھے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں 2 دن گزارتے تھے، ایک ان کی باری کا دن اور ایک اما عائشہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ان کو ہبہ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ 2 دن جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گزارتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر اپنے حقوق کے اندر کوئی نرمی کر دے، اپنے حقوق سے دستبرداری کا اعلان کر کے اگر اپنے گھر کو بچائے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. تو قرآن کہتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، نہیں ہے گناہ ان دونوں کے اوپر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر دیں. اور دیکھیں نا قرآن میں الفاظ کیسے بولے، بینہما، آپس میں میاں بیوی آپس میں بیٹھ جائیں، تیسرے بندے کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپس میں بیٹھ کے جو وہ شرائط طے کر لیں گی، آپس میں بیٹھ کے جن شرائط کے اوپر وہ سلوک کر لیں گی، گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہ جائے. اور تیسرا بندہ جب باہر سے آئے گا تو پوری فیملی کے اندر، پورے خاندان کے اندر بات نشر ہوگی. ایسے میاں بیوی ہیں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کبھی کوئی سلوک کرانے کے لیے جا رہا ہے، کبھی کوئی سلوک کرانے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ کچھ راز نیاز کی باتیں بھی ان سے بھی وہ آگاہ ہوگا. تو گھر کی باتیں جو ہے نا وہ باہر نکلیں. شریعت تمہاری 4 دیواری کا لحاظ کرتی ہے، شریعت تمہاری پردہ داری کرتی ہے، شریعت تمہارے عیبوں کو چھپا کے رکھتی ہے، شریعت تمہارے گھر کے راز کی باتوں کے اوپر پردہ ڈالتی ہے. لہذا تم بھی بینہما، آپس کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرو. اول تو یہ ہے، ہاں حالات ناگزیر ہو جائے، جیسے آپ نے اسی صورت کے آغاز میں پڑھا تھا کہ ایک مرد کی جانب سے حاکم بن جائے، ایک عورت کی جانب سے حاکم بن جائے، لیکن وہ بات کا مرحلہ ہے کہ جب پھر بھی جو نباہ نہیں ہو رہا، پھر بھی جو وہ آپس میں راضی نہیں ہوتے تو پھر یہ کام کر لو. وگرنہ پہلے درجہ یہ ہے کہ آپس کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا وہ سلوک کر لو. بس سلوک خیر، قرآن کہتا ہے